اتنی بار یہ پرومو دکھائیں گے کہ آپ کو واقعی میں یاد ہو جائے, مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ عید کے فرسٹ ڈے صبح 10 بجے آپ نے دیکھنا ہے جاگو پاکستان جاگو کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ. اور تیسرے دن کیا ہوگا ذرا کال کر کے آپ لوگ بھی ہمیں بتائیے کتنا میری بات آپ غور سے سنتے ہیں. یہاں پر بیٹھی ہیں فوزیہ جی اور زارا جی, اور ان سے ہم اب بات کریں گے کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بہت سارے اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں, بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. خواتین میں اب کتنی نالج آئی ہے اس حوالے سے, کتنی اویئرنیس بڑھی ہے؟ جی کرن, دیکھیں یہ جو بریسٹ کینسر ہے پاکستان دنیا کے تمام ملکوں میں مے بی نمبر 1 یا نمبر 2 ہے جہاں بریسٹ کینسر بہت ریمپنٹ ہے, بہت زیادہ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر کیونکہ خواتین میں اویئرنیس نہیں ہے اور ایک سوشل ٹیبو ہے ایک طریقے کا کہ ڈسکس نہیں کرتے, بات نہیں کر سکتے. اینڈ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ بہت سی اس سے فیٹل, یعنی یہ فیٹل ہے, جبکہ یہ اس کا قابل علاج ہے. اگر اس کا علاج موجود ہے, اس کا علاج موجود ہے. ایگزیکٹلی. تو شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے ہماری بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین برابر چل رہی ہوتی ہے, سال میں 2-3 دفعہ ہوتی ہے. ٹارگٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ شہروں کو, ڈفرینٹ پروونسز کو جہاں پر ہماری ٹیمز جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارا یہ سب اسلام آباد پنڈی میں ہو رہا تھا, پشاور کے اندر کیمپین چل رہی تھی. اکتوبر کا منتھ آپ لوگ رکھتے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس. تو اس میں ہماری ٹیمز جاتی ہیں, ڈاکٹرز جاتے ہیں, پھر ہم اپوائنٹمنٹس لیتے ہیں ویمن یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے اندر, تو ان سے سیٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں. دین وی گو اینڈ ایڈریس دیم, ڈاکٹر ساتھ میں ہوتے ہیں. سنتے بھی ہیں یہ خواتین وغیرہ یا بس پھر آ گئی اچھا جی یہ کیمپین چل رہی ہے, کچھ اثر بھی ہوتا ہے؟ سنتے ہیں, آئی ایم شیور, بیکاز دیکھیے پیشنٹس تو آتے ہیں ہاسپٹل, بٹ یہ صرف کنفائنڈ نہیں ہے ٹو سٹیز, رورل ایریاز میں یہ کیمپین بہت چل رہی ہے اور ہمیشہ اس کا ذکر ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ کینسر کا ریٹ انسیڈنس اتنا ہائی ہے, نیرلی 9 بلین روپیز 9 ارب روپے کا اس سال کا شوکت خانم کا بجٹ تھا, جس میں سے 3/4 جو ہے وہ تو چندہ پاکستان سے جمع ہوتا ہے. الحمدللہ میں یہ کہوں گی بڑی زبردست ہماری قوم ہے, بہت خیرات کرتے ہیں اور بڑے دل سے کرتے ہیں اور دیتے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سروسز اس کی جو ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پیسے کی چوری نہیں ہو رہی ہے, ان کے سامنے یہ سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں, تو اس لیے دیتے ہیں. اور جو 1/4 رہ جاتا ہے وہ باہر کے ملکوں سے کلیکٹ ہوتا ہے. پھر شوکت خانم ہاسپٹل ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے, یہاں ریسرچ بھی کی جاتی ہے, یہاں بہت ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں نرسز کے لیے, سیمینارز ہوتے ہیں, باہر سے ڈاکٹرز آتے ہیں, ہمارا کانسٹنٹلی جو اکوپمنٹ ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے. یعنی اتنی آپ کو پتہ ہی ہے کرن کہ نئی ٹیکنالوجی آل دا ٹائم, نیو پروڈکٹس ان دا مارکیٹ. اینڈ شوکت خانم کے اندر ماشاءاللہ اٹ از ون آف دا بیسٹ میڈیکل فیسلٹیز اینی ویئر ان دا ورلڈ, بیکاز کہیں پر بھی ایک اتنا اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل 85% لوگوں کا علاج مفت نہیں ہو سکتا ہے, اور الحمدللہ یہ اسپتال کر رہا ہے ماشاءاللہ. ویری نائس. میں زہرا جی سے پوچھنا چاہوں گی کہ اور کس قسم کی اویئرنیس کی ضرورت ہے عورتوں کے لیے, ویسے ہی ہمارے ملک میں کیا چیز کی آپ سمجھتی ہیں کہ ہونا چاہیے؟ اتنی جیسے کہتے ہیں تہ اندھیرا ہے, اتنی گہرائیوں تک ہے کہ اتنی چیزیں ہیں, اتنی ایریاز ہیں جس میں کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, جن کو ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تو کسی ایسپیکٹ کو اگر لے لیں, مورٹیلٹی, انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے, چائلڈ برتھ میں کتنا سفر کرتی ہیں, ان کے اپنے جو حقوق ہیں ہر چیز میں, تو سب سے پہلے تو ان کو اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ ایک ایک چیز کو لینے کی بجائے سب سے پہلے اگر شروع کریں, جب ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے کی تباہی پہ یہ درندے اور یہ جو حکمران جو ہمارے گزرے ہیں اور جو کر رہے ہیں, انہوں نے کرا تھا, تو سب سے پہلے انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹروائے کرا, اور سب سے پہلے ایک ایک انسٹیٹیوشن کو باقاعدہ ڈسٹروائے کرا گیا ہے, جس میں سب سے پہلے ایجوکیشن کو ڈسٹروائے کیا, جو سب سے زیادہ ضرورت ہے, جو سب سے وہ ایک اہم چیز ہے نا, دیٹ از دی لنچ پن آف دا ہول تھنگ, دیٹ از دا کارنر اسٹون آف اینی ایجوکیٹڈ. اچھا, ہم کہیں باہر جاتے ہیں جیسے پڑوس ملک میں بھی جائیں گے تو وہاں کا رکشے والا بھی ہوگا نا, وہ اتنا پڑھا لکھا, انگریزی بولتا ہے, ہر چیز بات سمجھتے ہیں, کمیونیکیشن صحیح ہو پاتی ہے. میں اس وقت یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور ایک کمیشن تھا اس کے ساتھ میں تھی,
تو میرا اتفاق ہوا تھا ملیشیا کے ایجوکیشن منسٹر سے ملنے کے لیے جو یہاں آئے ہوئے تھے جی. اور بات چیت میں پتہ چلا کہ ملیشیا کے جو ان کا جو ہے وہ 17% آف دا بجٹ واز اسپینٹ آن ایجوکیشن. ہمارا اس وقت 0.7% خرچ ہو رہا تھا, جس 0.7 میں سے بھی میرے خیال سے 4% تو کرپشن میں چلا جاتا ہوگا, 2% نگلیکٹ ہو جاتا تھا جو واپس کر دیا جاتا ہے, 1% اگر وہ 0.1% اگر استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ کہاں 1% بھی نہیں, تو 0.1 کی ہم بات نہیں. تو آپ اگر دیکھیں تو باقاعدہ آہستہ آہستہ آپ کے میں ایسے ایسے نام لے سکتی ہوں جو کہ آپ بڑی اچھی طرح سے ہمارے, اور میرے خیال سے وہ فخر سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں, جس میں سے آپ کی سلطانہ ہیں, مہتاب اکبر راشدی ہیں, انیس ہارون ہیں. یہ بڑی یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے, بہت قابل ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, اور ان کی اچیومنٹس ہمارے سامنے ہیں. وہ فخر سے کہتی ہیں کہ شروع انہوں نے پیلے اسکول سے کیا تھا, گورنمنٹ اسکول سے یعنی. تو اس قابل تھے اسکول, ان کو آہستہ آہستہ ختم کرا گیا, پھر ان کے سلیبس کو ڈسٹروائے کرا گیا, کتابوں کو انہوں نے وہ کرا ہے, ہسٹری کو ڈسٹورٹ کیا ہے اور مس ریپرزینٹ کیا ہے, غلط انفارمیشن دی ہے. میں ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں, وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ پریکٹسز, ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری کے ساتھ میں بلوچستان میں. اور ہمارا کام جو ہے اٹس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اور 18 سے لے کے 35 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو ہم لیتے ہیں اور 6 مہینے کی ان کو انٹینسو ٹریننگ دیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم ان کو 3-4 دن جو پہلا جو ہمارا وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشچن کرنا سیکھیے, کوشچن کرنا سیکھیے. اچھا, سوال کریے, ایسے خاموشی سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیجیے. اچھا, تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے. تو ہم نے کہا لوگ ڈرتے بھی ہیں نا سوال اٹھانے سے, سوال کرا گیا ہے ان کو. تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ اینالائز کرو, پوچھو اور اپنا دماغ استعمال کرو. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ چیز ختم کری. پھر ہیلتھ انسٹیٹیوشنز اور ادر سوشل انسٹیٹیوشنز, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ایک کی تباہی کری ہے. تبھی تو ہم کوئی بھی چیز باقی رہی ہے ویسے. آپ اس وقت صومالیہ اور سوڈان کے برابر آ گئے ہیں, جس وقت آپ کی آج 107 تو سم تھنگ 110 انڈیکس. تو یہ تو حال ہے. ویسے میں آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے جس مقام پر آپ لوگ ہیں, اور اس کے لیے فیملی سپورٹ کا ہونا کتنی ضروری ہے اور تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے, یہ بتائیے آپ. تعلیم اور تعلیم تو کبھی بھی یو کین نیور سے کہ تعلیم مکمل ہو گئی ہے. تعلیم تو اٹس این آن گوئنگ پروسیس, یو آر نیور اینڈنگ, یو آر لرننگ آل دا ٹائم, اینڈ دا مور یو ٹیچ دا مور یو لرن. وہ تو نیور اینڈنگ ہے, اور اس کو تو کبھی بھی نہیں. اور یہ کہ یہ جو مختلف قسم کی بڑھاپے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, اگر کسی کو ان کو دور رکھنا ہے تو وہ کانسٹنٹ لرننگ پروسیس اپنا رکھیں, بزی رکھیں اپنے آپ کو اور سیکھتے رہیں, اور کچھ نہ کچھ ہابی, کرافٹ, فارغ نہیں بیٹھنا ہے, بیکار نہیں بیٹھنا ہے. اور پالیٹکس از دا ہائیسٹ فارم آف پبلک سروس, اگر اس کو صحیح طریقے سے کرا جائے تو اس میں لگے رہیں, اپنا کام جیسے کر سکتے ہیں. جو اگر آپ ایکٹیولی نہیں کر سکتے ہیں تو فنڈ ریزنگ کریے. پلس یو آر آلسو سرونگ یور کنٹری, آپ وہ کر رہے ہیں. اٹس اے گریٹ فیلنگ آف سیٹسفیکشن کہ آپ نے اپنا کچھ حصہ ڈالا اپنے ملک کے لیے. اچھا جی, فیملی سپورٹ کتنی ضروری ہے؟ بریک کا ٹائم آ رہا ہے, یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ کامیاب بننے کے لیے, سکسیسفل ایک لائف گزارنے کے لیے فیملی سپورٹ کا بھی ہونا بہت ضروری, کیونکہ اگر جب تک فیملی سے سپورٹ نہیں آئے گی تو ہم تعلیم بھی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہاں تو عورتوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے, اسکولس نہیں بھیجا جاتا ہے, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پلس اب آپ لوگوں کی ہم نے زیادہ سے زیادہ کالز لینی ہے, کیونکہ اب ہم اپنے ٹاپک کو ذرا سا ٹچ کریں گے, ذرا سا کیا پورا ٹچ کریں گے. وہم, سپرسٹیشن, توہم پرستی, ہے نا, کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور آپ لوگوں کو کن کن باتوں پر وہم آتا ہے, اور ایسی چیزیں جو آپ لوگ روز کرتے ہو اور ان کو کیے بغیر آپ گھر سے نہ نکلتے ہو کہ اگر ایسا نہیں کیا تو کچھ برا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. اگر اس طرح کی سوچ آپ کی ہے اور آپ بہت ہی وہمی انسان ہیں تو ذرا کال کر کے ہمیں بھی بتائیے کہ کیا کیا وہ وہم ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے, ویل بی رائٹ بیک.